السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ 22 دسمبر ہے، بدھ کا دن ہے، سن 2021۔ پنجاب اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی ہے تبلیغی جماعت کے حق میں، اور یہ کہا ہے کہ یہ جماعت بہت اچھی جماعت ہے اور یہ دین کے اسلام کے لیے کام کر رہی ہے، اور پاکستان کا بھی اس نے نام بلند کیا۔ اس طرح کی ایک قرارداد ہے۔ یہ اس کا جو میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں قرارداد آئی اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اور پھر ایک بڑا سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تبلیغی جماعت کے لیے ایسی قرارداد آ سکتی ہے، ان کی حمایت میں ایسی قرارداد آ سکتی ہے اس لیے کہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور پوری دنیا میں وہ جاتے ہیں، اس لیے ان کے حق میں قرارداد آ گئی ہے، تو ناموس رسالت کے حوالے سے قرارداد پھر کیوں نہیں آئی؟ اور خاص طور پر یہ میں اب آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں سارا تبلیغی جماعت کا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ سعودی عرب کی حکومت نے چند دن پہلے تو 2 سال پہلے بھی کیا تھا، لیکن اب چند دن پہلے یہ اعلامیہ ایک جاری کیا کہ تبلیغی جماعت کی جو تمام ایکٹیویٹی ہے اس پر سعودی عرب میں پابندی لگا دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو گروہ ہے، یہ جو تبلیغ کر رہا ہے اسلام کے نام پر، در حقیقت یہ اسلام کے نام کو بدنام کر رہے ہیں، اور یہ ان کی جو تبلیغ ہے وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بہت سارے لوگ تبلیغی جماعت سے جن کا تعلق ہے، جن سے ہماری بات ہوتی ہے، وہ قطعی طور پر اس کی نفی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، اور کیونکہ تبلیغی جماعت ہندوستان اور پاکستان میں اس کا سلسلہ شروع ہوا، زیادہ تر تعداد بھی جو ہیں جو اس جماعت سے منسلک ہیں پاکستان میں، ان کا بہت بڑا تعلق ہے، اور پوری دنیا میں یہ جماعتیں بنتی ہیں، جاتی ہیں، اور والنٹریلی لوگ وہاں پر جا کے تبلیغ کرتے ہیں، اور ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ کسی ایسے ایکٹ میں وہ اس کی انوالومنٹ ہو، کوئی دہشت گردی کی بات ہو، کبھی کسی طور پر ان کا نہ فرقہ بازی سے تعلق ہے، نہ یہ فرقہ بازی کی کوئی تلقین کرتے ہیں۔ یہ اللہ رسول کا نام، نماز پڑھیں، اور وہ مسائل جو زندگی سے جن کا تعلق ہے ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ اس کا پرچار کرتے ہیں۔ نوجوان جو ہیں یہ خاص ان کا ٹارگٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے میڈیکل کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، سرکاری افسران ہیں، بزنس مین ہیں، عام آدمی بھی، تو یہ جاتے ہیں مسجدوں میں قیام کرتے ہیں، اپنا خرچہ کرتے ہیں، اور بڑی محبت سے یہ کام کرتے ہیں۔ ہم سب یہ دیکھتے ہیں، اور یہ وہ واحد جماعت ہے پاکستان میں جس نے کبھی بھی کسی بھی یہ جو فسادات ہیں ان میں حصہ نہیں لیا، لیکن بہرحال سعودی عرب کی حکومت نے ان پر پابندی لگا دی۔ اس پر اسپیکر جو ہیں پرویز الہی صاحب پنجاب اسمبلی کے، ان کی صدارت میں اجلاس، اور وہاں پر سمیع اللہ خان جو ایک نون لیگ کے رکن ہیں، انہوں نے یہ قرارداد پیش کی، اور تبلیغ جماعت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت اچھی جماعت ہے، اور انہوں نے ہمیشہ انسانیت کا پرچار کیا ہے، دین کا پرچار کیا ہے، اور لوگوں کو ایک گائیڈنس پرووائڈ کی ہے۔ کبھی ان کا تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے، کہیں پر کوئی وائلنس نہیں کیا، تو ان کے حق میں جو انہوں نے ایک قرارداد پاس کر دی، اور اس کا بنیادی طور پر جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا وہ یہی تھا کہ سعودی عرب میں اس کے بارے میں جو پابندی لگائی گئی اس کی بنا پر کہیں پاکستان میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور شکوک نہ آئیں۔ ایک تو یہ مقصد تھا۔ دوسرا اس کا مقصد تھا کہ سعودی حکام کو یہ باور کرایا جائے کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ غلط ہے۔ اس کی تصدیق اس طرح سے ہوتی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے سعودی سفیر سے بات بھی کی ہے، اور سعودی سفیر نے یہ کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور مطلب دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے یقیناً یہ کہا ہوگا چودھری پرویز الہی صاحب سے کہ ہم اس مسئلے کو دیکھتے ہیں، اور یہ جو آپ کا جو ریاکشن ہے ظاہر ہے یہ کنگڈم میں پہنچایا جائے گا بادشاہ کو، اور پھر لیٹ سی اس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو پابندی سعودی عرب میں لگائی گئی ہے اس کو ہٹا دیا جائے۔ اب میرا سوال یہاں پر یہ بڑی زبردست بات ہے، میں کہتا ہوں چودھری پرویز الہی صاحب نے بڑا زبردست یہ کام کیا، اور ان کی جو شہرت ہے چودھری شجاعت صاحب کی، اور ان کی دینی معاملات میں ان کا ایک رویہ جو ہے وہ بڑا ہی معتدل رویہ ہے، اور وہ ہمیشہ فرقہ واریت سے دور، لیکن مذہب اسلام اور ناموس رسالت کے لیے ان کا ایک بڑا کردار ہے۔ جب لبیک کے خلاف ایکشن کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی پرویز الہی صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ معاملات کو ہوش مندی سے اور گفتگو سے
اس کو حل کرنا چاہیے. طاقت کا استعمال جو ہے وہ مناسب نہیں. چودھری شجاعت صاحب نے بھی یہی بات کی تھی, تو اور ان کی اس بات سے لوگوں کے دلوں میں جو پہلے سے جو ان کی عزت تھی اس میں بے پناہ اضافہ ہوا. اب پرویز الہی صاحب نے بہت اچھا کیا یہ جو انہوں نے جذبات کی ترجمانی کی, لیکن میں ایک آج یہ سوال کر رہا ہوں کہ دیکھیں سعودی عرب بھی ہمارا برادر ملک ہے, وہ بھی ہمیں بہت پیسے دیتا ہے. ابھی انہوں نے تقریباً $3 بلین تو ہمارے اکاؤنٹ میں رکھے ہیں, اور 1 ارب 20 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ دیے ہیں انہوں نے آئل کے لیے, خرید و فروخت کے لیے. تو یہ تقریباً آپ دیکھیں 4.25 بلین ڈالر یہ ہو گئے. جب ناموس رسالت کے حوالے سے قرارداد قومی اسمبلی میں پیش ہونے کی بات تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی وہ فرانس ناراض ہو جائے گا, GSP+ سٹیٹس ختم ہو جائے گا, اور اس سے $10 بلین کا جو پاکستان کی جو وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کو فرق پڑے گا. تو بھائی یہ 4-5 بلین ڈالر سعودی عرب تو دیتا ہے ہمیں, اور اس کے علاوہ کتنے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں, کتنا فورن ریمیٹنس آتا ہے وہاں سے, اور بھی بہت ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, ماضی میں بھی وہ مدد دیتا رہا ہے. تو ان کے حوالے سے تو ہم نے نہیں خیال کیا, قرارداد بھی پیش کی, اور چودھری پرویز الہی صاحب نے ان کے اسپیکر سے بھی بات کی, کھل کر بات کی. تو ناموس رسالت کے حوالے سے قرارداد قومی اسمبلی میں کیوں نہیں پیش کی جا سکتی, اور فرانس کے سفیر سے کھل کر بات کیوں نہیں کی جا سکتی, فرانس کے صدر کو یہ کیوں نہیں بتایا جا سکتا کہ تم نے جو ریاستی بطور صدر جو تم نے حکم دیا متنازع خاکے سرکاری عمارات پر چلانے کا لگانے کا, ہم اس کو سرکاری طور پر ہم اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم اس ایکٹ کی مذمت کرتے ہیں, اور اگر تم نے یہ جاری رکھا تو ہم پھر ایسے ملک کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے حوالے سے یہ خیال رکھتا ہے. یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب نے جو آج جو مثال قائم کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ پہل کریں اس میں, اور فرانس کے صدر کے حوالے سے پنجاب اسمبلی میں قرارداد لے کے آئیں دوبارہ, اور اس قرارداد میں مذمت کریں, اور سفیر کو یا جو یہاں پر جو بھی سفارتی عملہ ہے اس کو بلا کر یا ان سے مل کر وہ ان کو پیش کریں, اور ان سے کہیں کہ جناب آپ جا کے اپنے صدر سے کہیں کہ ہم اگر انہوں نے یہ اس پر معذرت نہیں کی یا اس چیز کو نہیں چھوڑا, اس چیز کو اگر ختم نہیں کیا, تو اگر یہی روش انہوں نے ماضی میں رکھی تو آپ کے ساتھ ہمارے جو عوام ہیں ان کا پھر تعلقات سرکاری سطح پر ہماری حکومت کا آپ کی حکومت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ قائم رکھنا بڑا مشکل ہوگا. کم از کم پنجاب کے لیول پہ تو ہم نہیں کریں گے. میں کہتا ہوں دوسرے صوبوں کو بھی اس معاملے پر اس کو فالو کرنا چاہیے, اور وفاقی حکومت کو بھی جو آج پرویز الہی صاحب نے یہ جو تبلیغی جماعت کے حوالے سے بات کی ہے, یہ ناموس رسالت کے حوالے سے اسی طرح کا ایکشن لینا چاہیے. اور دیکھیں ہم لوگ میں جو یہ بات کر رہا ہوں کوئی فساد کی بات نہیں کر رہا, کسی طرح کی بھی کوئی فساد کی بات نہیں. انتہائی احسن طریقے سے پرویز الہی صاحب نے پنجاب اسمبلی میں یہ قرارداد آج منظور ہوئی ہے, اور انہوں نے بتایا کہ سفیر سے بھی بات ہوئی ہے. اسی طرح وفاقی حکومت بھی اس پہ ڈیبیٹ کرے, قرارداد کرے, اور جو فرانسیسی حکومت ہے ان کو اس بات سے آگاہ کرے. اور جو دوسری صوبائی اسمبلیاں ہیں اور پنجاب اسمبلی بھی خاص طور پہ میں چودھری پرویز الہی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ناموس رسالت کے حوالے سے آپ قرارداد کو انیشیٹ کروائیں, اور جو ایک اس سے مسلمانوں کو بھی سکون ہوگا, اور اس سے جو پوری جو دنیا ہے ان کو یہ میسج جائے گا کہ مسلمان اس حوالے سے بہت سینسٹیو ہیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے